العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے عبارت لکھی ہوئی ہے وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ تحالف کا بیان چل رہا ہے جانبین سے قسم لینے کا. کئی مسئلے ذکر کریں گے جس میں عاقدین سے دونوں معاملہ کرنے والوں سے قسم لی جاتی ہے. چونکہ قسم منکر ہے تو بہت سے معاملے ایسے آتے ہیں جس میں دونوں منکر ہوتے ہیں ایک ایک چیز کے. جب دونوں منکر ہیں تو دونوں سے قسم لی جائے گی. اوپر ابھی تک جو مسائل تھے، بیع کا مسئلہ تھا، مہر کا مسئلہ بھی آیا تھا. آج کا مسئلہ اجارے کا ہے. اجارے میں عاقدین کا اختلاف ہو جائے، مواجر اور مستاجر کا اختلاف ہو جائے. مواجر کرائے پر دینے والا، مستاجر کرائے پر لینے والا، عاقدین دونوں کا اختلاف ہو جائے اجارے کے اندر. وہ تفصیل نیچے آئے گی. مقدار اجرت میں اختلاف ہے یا کرائے کے سامان میں معقود علیہ میں اختلاف ہے. اختلاف بہرحال پیدا ہو جائے اور ابھی کرائے کا سامان حوالے نہیں کیا گیا قبل استیفاء المعقود علیہ، تو یہاں پر بھی تحالفا و ترادہ دونوں قسم کھائیں گے. قسم کھانے کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ بالکل مشابہ ہے اسی مسئلے کے جو بیع کے اندر آیا تھا قبل قبض المبیع، کہ بائع نے ابھی مبیع مشتری کے حوالے نہیں کیا ہے. ثمن یا مبیع میں اختلاف ہو جائے، مبیع کی مقدار میں، ثمن کی مقدار میں، تو وہاں پر پیچھے آیا تھا کہ دونوں سے قسم لی جائے گی اور وہاں پر دونوں سے قسم لینا موافق قیاس تھا. ہاں البتہ مبیع پر قبضہ ہو گیا پھر قسم لینا خلاف قیاس حدیث سے ثابت ہے. اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا. لیکن جب تک مبیع پر قبضہ نہیں ہوا تو دونوں سے قسم لینا وہاں پر موافق قیاس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بائع بھی گویا منکر ہو چکا ہے. اگر مشتری ثمن کی زیادتی کا منکر ہے تو بائع بھی مبیع حوالے کرنے کا منکر ہے. تو بیع والے مسئلے میں دونوں منکر ہیں. اجارے والے مسئلے میں بھی چونکہ کرائے کا سامان حوالے نہیں کیا گیا تو یہاں پر دونوں منکر ہیں. اگر اختلاف ہوا اجارے کے اندر تو گویا مواجر بھی اب معقود علیہ یعنی کرائے کا سامان حوالے نہیں کرنا چاہ رہا ہے جب تک اس کو زیادہ اجرت نہ ملے. مستاجر اجرت کی زیادتی کا منکر ہے اور مواجر سامان حوالے کرنے کا منکر ہے معقود علیہ جس سامان کو کرائے پر طے کیا گیا. دونوں سے قسم لی جائے گی. دیکھیے پہلے متن کی عبارت دیکھیں. امام قدوری ہی کی عبارت ہے یہ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. آپ کے نسخے میں جو سامنے ہے موبائل پر اس میں متن کا نشان نہیں رہتا ہے، لیکن میرے سامنے جو قدیم نسخہ ہے بڑا نسخہ ہدایہ کا، اس میں متن کا نشان ہے وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ. اگر دونوں کا اختلاف ہو جائے اجارے کے اندر معقود علیہ کی وصولی سے پہلے، معقود علیہ سے مراد وہی سامان جس کا معاملہ ہوا کرائے کے تعلق سے، تحالفا و ترادا دونوں قسم کھائیں گے اور لوٹا دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اختلاف جو ہوا ہے کس چیز میں کرے؟ اختلافا فی البدل او فی المبدل. بدل میں اختلاف ہوا یعنی اجرت کے اندر مقدار اجرت میں، یا مبدل یعنی کرائے کے سامان کی مقدار کے سلسلے میں کیا کیا چیزیں کرائے پر طے ہوئی تھی.
دلیل بیان کر رہے کہ دونوں سے قسم کیوں لی جائے گی، لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفاق القياس على ما مر، اس لیے کہ بیع کے اندر قبضے سے پہلے دونوں سے قسم لینا موافق قیاس ہے۔ مبیع پر قبضہ مشتری کا ہوا نہیں، بائع ہی کے قبضے میں ہے، تو بیع والے مسئلے میں دونوں سے قسم لی گئی تھی، چونکہ دونوں منکر ہیں، مشتری ثمن کی زیادتی کا منکر ہے اور بائع مبیع حوالے کرنے کا، یہاں پر بھی بالکل معاملہ ایسا ہی ہے، تو لہذا اجارے والے مسئلے کو بیع والے مسئلے پر قیاس کریں گے، جو موافق قیاس ہو یقاس علیہ الآخر، اس پر دوسرے کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ علی ما مر، بیع والی مثال گزر چکی ہے، کرے جب بیع کے مانند والاجارۃ قبل قبض المنفعہ، اور اجارہ بھی منفعت پر قبضے سے پہلے، نظیر البیع، یہ بیع کے مثل ہے، بیع کی نظیر ہے۔ منفعت سے مراد یہاں پر اجرت نہیں ہے، بلکہ منفعت سے مراد معقود علیہ ہے، جس سے نفع اٹھایا جاتا ہے، جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ متن میں اسی منفعت کو معقود علیہ سے تعبیر کیا تھا، اور ابھی شرح میں منفعت، معقود علیہ کو منفعت سے تعبیر کر رہے، یعنی جس سامان سے فائدہ اٹھانا ہے کرائے میں۔ یہ نظیر البیع قبل قبض المبیع، یہ بیع کے مثل ہے مبیع پر قبضے سے پہلے۔ وکلامنا قبل استیفاء المنفعہ، اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ منفعت کے وصولی سے پہلے ہی کی ہے۔ یہ منفعت یعنی معقود علیہ، جس سامان کو کرائے پر طے کیا گیا، ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا۔ اب آگے قسم تو دونوں سے لی جائے گی، لیکن ابتدا کون کرے قسم کی؟ کرے اگر اختلاف اجرت میں ہے تو سب سے پہلے مستاجر قسم کھائے گا۔ وجہ ظاہر ہے کہ مستاجر ہی وجوب اجرت یعنی وجوب زیادتی اجرت کا وہ منکر ہے، اس لیے پہلے مستاجر یعنی کرائے پر لینے والا۔ اختلاف اجرت میں ہو تو یبدأ بیمین المستاجر، مستاجر کی قسم سے ابتدا کرے گا، لأنه منکر لوجوب الاجرہ، اس لیے کہ وہ وجوب اجرت کا منکر ہے۔ ایک لفظ بڑھا دینا چاہیے صاحب ہدایہ کو، زیادت کا لفظ، مطلق اجرت کے وجوب کا وہ منکر نہیں، بلکہ اجرت کی زیادتی کے وجوب کا وہ منکر ہے، لہذا ابتدا مستاجر سے ہوگی کرائے پر لینے والے۔ لیکن اگر منفعت میں اختلاف واقع ہو، منفعت سے مراد معقود علیہ، سامان اجارہ، کرائے کا سامان، تو اب جو قسم لی جائے گی یبدأ بیمین المواجر، مواجر سے اس کی ابتدا ہوگی، مواجر سے مراد کرائے پر دینے والا، چونکہ وہی منکر ہے سامان کی زیادتی کا، معقود علیہ کی زیادتی کا۔ بہرحال دونوں سے قسم لی جائے گی۔ اب اگر کوئی انکار کر دے تو اس کے اوپر دوسرے ساتھی کا دعویٰ لازم ہو جائے گا۔ مستاجر سے قسم لی جا رہی تھی، وہ اجرت کی زیادتی کا وہ منکر تھا، قسم کھانے سے انکار کر دیا تو گویا زائد اجرت پھر مستاجر پر ثابت ہو جائے گی۔ مواجر سے قسم لی گئی اور مواجر انکار کر رہا ہے قسم کھانے سے، تو جو سامان معقود علیہ کی زیادتی کا دعویٰ تھا وہ اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ دَعْوَى صَاحِبِ، اس کے اوپر اس کے ساتھی کا دعویٰ لازم ہو جائے گا۔ یہ تو قسم کی بات تھی، لیکن مقدم تو بینہ کو رکھا جائے گا، اس لیے کرے اگر بینہ کسی نے پیش کر دیا قبلت، بینہ کو قبول کر لیا جائے گا۔ وَلَوْ أَقَامَاهَا، دونوں نے بینہ پیش کر دیا تو اب کس کا بینہ قابل قبول ہوگا؟ ظاہر ہے آپ نے پیچھے پڑھ لیا ہے، جو بینہ مثبت زیادت ہو، دونوں بینہ پیش کرے تو جس کا بینہ مثبت زیادت ہو اس کو قبول کریں گے۔ تو اجرت کے سلسلے میں مواجر کا بینہ قابل قبول ہوگا، چونکہ وہ زیادتی اجرت کو ثابت کر رہا ہے، اور معقود علیہ کے اندر مستاجر کا بینہ قابل قبول ہوگا، چونکہ معقود علیہ سامان اجارہ کی زیادتی میں کا وہ مدعی ہے، دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جو مثبت زیادت جس سلسلے میں ہو اس کا بینہ قابل، وَلَوْ أَقَامَاهَا، دونوں نے بینہ پیش کر دیا، فَبَيِّنَةُ الْمَوَاجِرِ أَوْلَى إِنْ كَانَ الْإِخْتِلَافُ فِي الْأُجْرَةِ، مواجر کا بینہ زیادہ قابل قبول ہوگا، اولا مستحق ہوگا اگر اختلاف اجرت کے سلسلے میں ہے۔ کیوں؟ مواجر زیادتی اجرت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اگر منافع میں اختلاف ہے، منافع سے مراد وہی معقود علیہ سامان اجارہ، تو مستاجر کا بینہ زیادہ قابل اولا ہوگا
کیوں؟ مستاجر معقود علیہ کی زیادتی کا وہ دعویٰ کر رہا، چاہ رہا ہے۔ اگر اختلاف دونوں میں ہے، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا، اختلاف اجرت میں بھی ہے، مقدار اجرت میں اور مقدار معقود علیہ میں، تو دونوں کا بینہ زیادتی کے سلسلے میں قبول ہوگا، جس کا بینہ قابل زیادتی کو ثابت کر رہا ہے۔ جیسے بات آئے گی وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا، اگر اختلاف دونوں چیزوں میں ہے، یعنی اجرت میں بھی اور معقود علیہ میں بھی، قبلت بینۃ کل واحد منہما فیما یدعیہ من الفضل، ہر ایک کا بینہ قابل قبول ہوگا اس زیادتی کے سلسلے میں جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ مثلا مثال سے سمجھا رہے، مواجر دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم نے 1 مہینے کے لیے کرائے پر دیا یہ مکان، یہ چیز، اور کتنے درہم میں؟ ب10، دیکھیے درہم زیادہ بتا رہا اور مدت کم، تو یہ 10 جو کہا ہے، 10 کے سلسلے میں 10 درہم کا یہ مدعی ہے، اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ مستاجر کہہ رہا نہیں، شہرین 2 مہینے اور 5 درہم میں کرائے پر لینے والا، تو وہ مدت کی زیادتی کو بیان کر رہا، شہرین 2 مہینے، تو مستاجر کا بینہ شہرین مدت کے سلسلے میں قابل قبول ہوگا، اور مواجر کا بینہ اجرت کی زیادتی کے سلسلے میں قبول ہوگا۔ وہ اجرت کی زیادتی کا مدعی ہے، وہ 5 بول رہا ہے اور مواجر 10 بول رہا ہے، مواجر 1 مہینہ بول رہا ہے اور مستاجر 2 مہینے، جس چیز کی زیادتی کا، تو زیادتی والے سلسلے میں بینہ قابل قبول ہوگا، مواجر کا بینہ 10 اس کے سلسلے میں قابل قبول ہوگا، اور مستاجر کا بینہ مدت کی زیادتی شہرین کے سلسلے میں، تو یقضی بشہرین ب10، یقضی قاضی فیصلہ کر دے گا 2 مہینے کے لیے ب10، کتنے؟ 10 درہم میں۔ یہاں تک سبق شرح عبارت پوری ہوئی شرح کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.